انسان رزق کی فراوانی چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسے غیب سے رزق ملے۔ انسان ترقی چاہتا ہے اور انسان اپنی زندگی کے اندر چین، راحت اور سکون چاہتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے راستے میں روڑے اٹکا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور دشمن سے نجات کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دشمن 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عزت کا دشمن، اولاد کی ترقی کا دشمن، سازشی دشمن، کاروبار کا دشمن، اور وہ دشمن جو آپ پر جادو اور ٹونے کرتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو جادو میں گرفتار رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ قرآن کریم کی یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اس آیت کے وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لیں گے۔ اس آیت کے وظیفے کے کرنے کے بعد آپ کا دشمن نہیں رہے گا، اور آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بالکل ایسے جیسے تھی ہی نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس آیت الکرسی کے اس عمل کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ یہ صرف آیت الکرسی کا عمل نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو مکمل بتایا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اس وظیفے کو کبھی کسی کے خلاف استعمال نہ کرنا، اس کو کبھی کسی کے خلاف نہیں لے کے جانا۔ کیوں؟ یہ قرآن ہے، اور قرآن کریم رحمت بن کر آیا ہے، زحمت بن کر نہیں آیا۔ یہ وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے یہی آیت الکرسی پڑھ کے سنائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ سردار آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ اگر گھر سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو آپ کے راستے کے اندر 70,000 فرشتے آپ کے ارد گرد ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے، گھر سے پڑھ کر نکلیں تو گھر کے اندر فرشتے محافظ بن جائیں گے۔ یہ وہ آیت ہے کہ رات کو آپ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ صبح تک فرشتے آپ کے لیے محافظ بن جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، فرشتے جب محافظ بنتے ہیں، شیطان جب دور بھاگتا ہے، تو اسی طرح دوست آپ کے قریب آئیں گے اور دشمن آپ سے دور بھاگے گا۔ تو وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے دشمن دور بھاگے گا۔ تو دشمن کی 4 قسمیں ہیں، یاد رکھنا۔ پہلی وہ قسم جو آپ کی عزت کا دشمن ہوگا، جو ہر وقت اس در پہ ہے کہ آپ کی عزت یہ ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر آپ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اور دوسری قسم اولاد کی ترقی کا دشمن، یعنی وہ آپ کی اولاد کو ترقی میں نہیں دیکھنا چاہتا، اولاد کی یہ گروتھ کو نہیں دیکھنا چاہتا، اولاد اگر کامیاب ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ تیسرا وہ دشمن جو آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، دفتر میں سازش، گھر کے اندر سازش، محلے میں سازش، معاشرے میں سازش کرتا رہتا ہے۔ اور چوتھا وہ دشمن جو آپ کے کاروبار کا دشمن ہے، جو آپ کی جان کا دشمن ہے، جو آپ کے بیوی بچوں کا دشمن ہے، جو آپ کے پورے گھر کا دشمن ہے، جو ہر وقت جادو ٹونا کرتا رہتا ہے اور آپ کو بیماریوں میں گرفتار رکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس وظیفے کو کرنے کے بعد یہ دشمن نہیں رہے گا، ایسے سمجھیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ لوگ، اگر آپ کا ایکس حامد ہے، یعنی پہلے آپ نے شادی کی تھی، وہ حامد آپ کا دشمن ہے، وہ بھی اب ختم۔ پہلے آپ نے شادی کی اور عورت آپ کی دشمن تھی، وہ بھی ختم۔ یا سسرال والے آپ کے دشمن تھے تو وہ بھی ختم، صرف اس ایک آیت کے وظیفے کے ذریعے سے۔ اور وہ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 70 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 70 بار آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے مکمل،
اور پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کے 70 مرتبہ آیت الکرسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ 7 دن لگاتار یہ عمل کریں، 21 دن لگاتار یہ عمل کریں یا ایک دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس عمل کے معجزات ثمرات، اس عمل کی برکات آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، آپ کا دشمن آپ سے دور بھاگے گا، وہ دشمن جو آپ کی تباہی چاہتا تھا اب نہیں رہا، وہ دشمن جو آپ اور آپ کے گھر والوں کا دشمن بنا ہوا تھا اب اس سے نجات ہو گئی، اور اس آیت کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کرنا، لیکن پھر کہتا ہوں کہ خدا را اس کو ناجائز نہیں استعمال کرنا۔